سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی کافروا جو کہ کافر ہو گئے، کمثلی ان کی مثال اس کی طرح ہے، الذی وہ ینعقو کہ جو پکارتا ہے، بما اس کو، لا یسمع جو کہ سنتا نہیں ہے۔ یہ ینعقو کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں اون کو خاموش کرنے کے لیے یہ خاص آواز جو عرب نکالتے تھے اس کو عاق کہا جاتا تھا۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو مثال دی جا رہی ہے وہ ایسے کہ جیسے جانوروں کو جب پکارا جائے، تو اس کا ایک پہلو تو یہ بنتا ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں انہیں جتنی مرضی آوازیں دی جائیں تو کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے، یا پھر جانوروں کو جب آواز دی جاتی ہے تو ایک دم وہ بدک جاتے ہیں۔ تو کافروں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جب نبی علیہ السلام جو ہیں ان کو دین کی طرف آواز دیتے ہیں تو وہ جانور جیسا ریئیکشن کرتے ہیں، یا تو بدک جاتے ہیں یا پھر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ کا ایک پہلو یہ بھی بنتا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چرواہا جب آگے آگے چلتا ہے تو ساری بھیڑ بکریاں اس کو فالو کرتی ہیں، پیچھے پیچھے چلتی ہیں، مگر یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ یہ بلانے والے کی آواز کو بجائے یہ کہ فالو کرنے کی، جو کہ ایک جانور بھی کبھی کر لیتا ہے، یہ اس سے بھی آگے کی مخلوق ہیں اور یہ ایسا ریئیکشن دیتے ہیں جو کہ جانور بھی نہیں دیتا۔ الا دعا و ندا، دعا جو ہے وہ آہستہ پکارنے کو کہا جاتا ہے، ندا اونچی آواز میں پکارنے کو کہا جاتا ہے، کہ چاہے انہیں آہستہ پکارا جائے چاہے انہیں زور سے آوازیں دے کے پکارا جائے، تو جیسے جانور کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جو چرواہے کی مثال دی جا رہی ہے گویا کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ آواز دینے والے اور بلانے والے ہیں، اور یہاں پہ جانور کون ہیں؟ جو کہ کافر ہیں۔ اور پھر تین جو ہیں وہ تاثرات بیان کی جا رہے ہیں کہ سمن یہ بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں، عمیٌ یہ اندھے ہیں۔ اب ان تین الفاظ کا اگر سیکوینس دیکھا جائے تو جو سنتا نہیں ہے وہ بول بھی نہیں سکتا۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ سن سن کے بولنا شروع کرتے ہیں، اور جو بچے سن نہیں سکتے وہ بعض اوقات بول نہیں سکتے۔ اور ہدایت لینے کا، علم لینے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ انسان سنتا ہے تو پھر اس کے بعد جا کے بات اس کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے، لہذا جو سنے گا نہیں وہ ریئیکشن بھی نہیں دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اندھے ہونے کا ذکر کیا ہے کہ فرض کریں کہ اگر کسی کی سماعت بھی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ بول بھی نہیں سکتا ہے، تو اس کے پاس آخری آپشن کیا رہ جاتی ہے اس دنیا کو سمجھنے کے لیے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، تو وہ اس کی بصارت ہے۔ تو گویا کہ وہ دیکھ بھی نہ سکتا ہو تو پھر تو کسی طور پہ بھی نہ وہ علم سیکھ سکتا ہے نہ وہ ہدایت سیکھ سکتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ساری باتیں کس کے لیے کہی جا رہی ہیں کہ کافر کے لیے کہی جا رہی ہیں کہ وہ ایسے بہرے، گونگے اور اندھے ہو چکے ہیں کہ کوئی ہدایت کی بات جو ہے ان کے اوپر اثر نہیں کر سکتی ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ذکر کی ہیں۔ ایک کو انقلابی آیات کہا جاتا ہے کہ ایسی آیات جن کے اندر ایسی حکمت، ایسا وزڈم ہوتا ہے جو انسان کی سوچ بدل دیتا ہے، انسان کا دل بدل دیتا ہے، ان کو انقلابی آیات کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جو آیات ہوتی ہیں انہیں تخلیقی آیات کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اپنی ہر طرح کی مخلوق کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا انقلابی آیات کو سمجھنے کے لیے انسان کی سماعت کا ہونا ضروری ہے، اور زبان کا، جس کے ذریعے وہ سوال کرے، سمجھے ان آیات کو۔ تو جس کے پاس سماعت نہیں ہوگی، جو بول نہیں سکتا ہوگا، تو گویا کہ اس کے لیے بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ انقلابی آیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن جو تخلیقی آیات ہیں ان کو دیکھ کے جو ہے انسان سمجھ سکتا ہے، تو جس کے پاس بصارت بھی نہیں ہوگی تو گویا کہ وہ ان آیات سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو کافر کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ نہ ان کے پاس انقلابی آیات کو سمجھنے کی استطاعت اور صلاحیت ہے، اور نہ ان کو تخلیقی آیات سمجھنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بس وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ ہدایت کو نہیں سمجھ سکتا، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور عقل کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی سماعت کو، اپنی زبان کو اور اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرے۔ جو ان تین چیزوں کو گناہوں میں لگا رہا ہے وہ کیسے سمجھے گا، اسے کیسے عقل آئے گی، وہ کیسے قرآن کو سمجھ سکے گا۔ لہٰذا غور طلب بات ہے کہ آج ہم کیا سن رہے ہیں، آج ہم کیا بول رہے ہیں، اور آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ سننے، دیکھنے اور بولنے کے بعد قرآن کیسے ہمارے دلوں کے اوپر اثر کرے۔